السلام علیکم، ہوپ ایوری ون از ڈوئنگ ویل۔ اچھا، تو آج ہم مکہ میں کچھ زیارتیں کرنے جائیں گے۔ صبح 6 بجے کا ٹائم ملا تھا تو بچوں کو فجر پڑھانے کے بعد میں نے فوراً ریڈی کیا۔ 6:15 بجے تک ہماری بس آ چکی تھی تو بچوں کو بس میں بٹھایا میں نے۔ اس کے بعد بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لی، کیونکہ واپس آتے آتے میں کوئی 11-12 ہو جانے تھے، تو میں نے ہر چیز اپنے ساتھ ہی رکھی۔ اچھا، یہاں پہ ہر چیز آپ کو 24 آورس ہی ملے گی۔ یہاں سپر مارکیٹ کو بقالہ کہا جاتا ہے۔ بقالہ جو ہے وہ 24 آور ہی کھلا ہوتا ہے۔ باقی جو ہوٹلس ہیں ان کی کچھ روٹین ہے، ادروائز آپ کو ضرورت کی ہر چیز ہر ٹائم مل سکتی ہے، مکہ ہو یا مدینہ ہو یا کوئی بھی ایریا ہو۔ یہ جی آمنہ کا موڈ پتہ نہیں کس بات پہ خراب تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن اس کا موڈ کافی دیر خراب تھا۔ اچھا، یہ دیکھیں جی باہر کے نظارے۔ یہاں سعودیہ میں کہیں بھی آپ جائیں گے تو بڑے بڑے روڈ اور ہر جگہ صاف ستھری آپ کو نظر آئے گی۔ اور جو ہے باہر حالانکہ کوئی اتنی گرینری نہیں ہے، لیکن ان کی صفائیاں دیکھ دیکھ کر ہی دل خوش ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں جی کلاک ٹاور کوئی اتنا 20-25 کلومیٹر دور ہے ہم اس سے، پھر بھی نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ کافی جو ہے وہ ڈسٹنس سے نظر آتا ہے آپ کو، اور ہمیں لگتا ہے کہ قریب ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، یہ کافی دور سے ہی ہمیں نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہم نے زیارت کی وہ تھی غار ثور کی۔ یہ ایک پوائنٹ بنا ہوا تھا، وہاں پہ ہم رکے اور دور سے ہی غار ثور کی ہم نے جو ہے وہ زیارت کی۔ یہ جو اوپر پہاڑ دکھ رہے ہیں، پہاڑ کی جو چوٹی بنی ہوئی ہے، یہاں پہ تھا غار ثور۔ اچھا، یہاں پہ لوگ جا بھی سکتے ہیں، لیکن پورا دن لگ جاتا ہے جس کو جانا ہوتا ہے۔ اب ہم بچوں کے ساتھ ہمارے لیے تو بہت مشکل تھا، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ لوگ جاتے ہیں۔ تو اوپر پہاڑ ہے، راستے وغیرہ بنے ہوئے ہیں، اگر کسی کو جانا ہوتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ جو بندہ تھا وہ پوری ہسٹری ہمیں بتا رہا تھا غار ثور کی۔ ہم مسلمان ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں پتہ تھا، تو جی ہم نے بھی بچوں کو بتایا اور دور سے زیارت کی، اور ابھی ہم جا رہے ہیں جی آگے۔ اچھا جی، یہ ہم آگے جا ہی رہے تھے کہ یہ خوبصورت گھر دیکھیں آپ اس طرف۔ یہ جی خوبصورت جو گھر تھا، یہ تھا جی امام کعبہ جو ہیں شیخ عبد الرحمن سدیس کا گھر تھا۔ یہ کسی زیارت میں نہیں آتا، لیکن پھر بھی ہم جا رہے تھے تو جو ہمارے گائیڈ تھے، ٹریول گائیڈ، انہوں نے بتایا کہ یہ امام کعبہ کا گھر ہے۔ تو ایسے ہی جسٹ ہم نے دیکھا، یہ زیارتوں میں یہ چیز نہیں آتی، کیونکہ وہ امام کعبہ ہیں، فیمس ہیں، سب کو پتہ ہے، تو ان کا گھر ہم نے جیسے ایسے ہی دیکھ لیا۔ اس کے بعد یہ یونیورسٹی آتی ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، جامعہ اسلامیہ یونیورسٹی۔ یہاں پہ جی اسلامک ایجوکیشن دی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی یونیورسٹی تھی، ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس تھے اس کے۔ وہ جو ٹریول گائیڈ تھا وہ ڈیٹیل میں بتا رہا تھا ہر چیز کے، یہ ڈپارٹمنٹ وغیرہ وغیرہ۔ یہاں ان کے ہاسٹل سسٹم بنے ہوئے ہیں، یہاں نہ کہ صرف سعودیہ یا عرب کنٹریز، لیکن پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں یہاں پر، اور اسلامک ایجوکیشن یہاں دی جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جی ہم آ گئے ہیں میدان عرفات یعنی منی کے میدان میں۔ اور اچھا، جب ہم یہ سنتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں ایک بن آتا ہے کہ بس اوپن میدان ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پہ بہت ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں، تو جی آج ہم ساتھ میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے جو ہم نے زیارت کی وہ تھی جی مسجد نمرہ۔ مسجد نمرہ کو ہم نے دیکھا۔ مسجد نمرہ وہ مسجد ہے کہ پورا سال وہ بند رہتی ہے، صرف حج والے دن کھلتی ہے۔ ظہر اور عصر 2 نمازیں یہاں پہ پڑھی جاتی ہیں۔ مسجد نمرہ وہ مسجد ہے جہاں پہ حج کا خطبہ ہوتا ہے اور یہاں پہ حج پڑھا جاتا ہے، تو یہ پورا سال بند رہتی ہے، صرف اور صرف حج والے دن کھلتی ہے، اور 2 ٹائم یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، ظہر اور عصر۔ ابھی بھی جو ہم جیسے ہی گئے تو اس کے جو ہے مین گیٹس تھے وہ بند تھے، لیکن باہر سے اس کا صحن اور کوریڈور وغیرہ اوپن تھا، تو ہم وہاں گئے، وہاں سے ہم نے دیکھا، اور ہم نے 2 رکعت نفل بھی یہاں پہ پڑھی۔ تو یہاں اس طرح کی جو بھی جگہ ہیں، جو مسجد ہیں یا جو بھی پوائنٹس ہیں، وہاں پہ 2 رکعت نفل پڑھنا جو ہے کافی ثواب ہوتا ہے، تو ہم لوگ بھی یہاں اترے۔ یہاں ہم نے اوورآل دیکھا، یہ آپ بھی ویو دیکھیں یہاں پر مسجد نمرہ کا۔ اندر سے تو یہ بند تھی لیکن باہر سے یہ اوپن تھی، تو ہم نے یہاں جو ہے بیٹھ کے وہ نفل وغیرہ پڑھے۔ اس کے بعد ہی ہم آگے چلے گئے۔ ابھی بھی یہ میدان عرفات میں ہی ہیں ہم، منی کے میدان میں، تو ابھی ہم جائیں گے جی جبل رحمت کی طرف۔ تو یہاں پہ ڈفرینٹ چیزیں بنی ہوئی تھی، جیسے ایمرجنسی ہاسپٹلس تھے، یا ہر تھوڑی بعد جو ہے واش رومس آ رہے تھے، اور یہاں پہ جو ٹیم ہوگی ڈیفینیٹلی تو ان کے لیے کچھ ڈپارٹمنٹس یا کچھ بنے ہوئے تھے چیزیں۔ اچھا جی، یہ ہم آگے ہیں جبل رحمت کی طرف۔ اچھا، جب ہم 2016 میں آئے تھے تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ابھی یہاں پہ بہت رونق تھی، یا آئس کریم ٹرکس یا
شاپنگ وغیرہ کے لیے بھی ہر چیز رکھی ہوئی تھی ان لوگوں نے. تو مجھے یہ جو آئس کریم ٹرکس ہیں بڑا فیسینیٹ کر رہے تھے. یہ ابایا کی جو شاپ تھی، یہ بندہ ابایا کی شاپ پورے ادھر ادھر گھما رہا تھا. اتنی کوئی ویرائٹی تھی اس کے پاس ابایاس کی، تو یہ تو مجھے حیرت لگ رہی تھی کہ کس طرح ادھر ادھر گھما رہا ہے. تو یہاں پہ جیسے آپ انٹر ہوں گے تو بڑی رونق تھی، حالانکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن کووڈ کے بعد یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. ابھی ہم جا رہے ہیں جبل رحمت کی طرف. جبل رحمت یہ سامنے دیکھنے میں چھوٹا سا پہاڑ اور لگ رہا ہے، لیکن ہم جب جیسے واک کرتے جا رہے تھے تو یہ کافی دور تھا اور گرمی بھی بہت تھی. بچوں کے ساتھ جو ہے وہ مشکل بھی لگ رہا تھا، لیکن الحمدللہ ہم لوگ چلے گئے اوپر. بچوں کو 1 بائی 1 باری باری ہم نے اٹھایا اور ہم پہنچ گئے جبل رحمت کی طرف. وہاں جبل رحمت پہ ہم اوپر چڑھے، بیٹھے اور 5-10 منٹ ہم تھوڑا ریلیکس ہوئے. یہ دیکھیں جبل رحمت کا پورا نظارہ. یہ یہاں دور دور سے لوگ آ رہے ہیں، کچھ لوگ آ رہے ہیں کچھ جا رہے ہیں، اس طرح ہی بنا ہوا ہے. تو جبل رحمت وہ جبل ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا آخری خطبہ کیا تھا. اس کے بعد جو ہے یا مسجد نمرہ کا جو ہے وہ مسجد نمرہ بنی. اب قیامت تک مسجد نمرہ میں ہی حج کا خطبہ ہوگا، لیکن پہلے یہاں ہوتا تھا. تو یہاں پہ آنا اور سنت ہے. یہ سامنے آپ نشانی دیکھ رہے ہیں، یہ جس نشانی بنی ہوئی ہے. جبل رحمت جو ہے وہ جبل ہے جہاں جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکالا گیا تھا. تو یہ جبل رحمت جو ہے یہاں پر بی بی حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کئی سالوں تک الگ الگ ہو گئے تھے اور کئی سالوں تک وہ نہیں ملے تھے. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے یہاں پہ جو ہے وہ توبہ کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر کے واپس ان کو ملایا تھا. یہ پہاڑ دکھنے میں تو بالکل چھوٹا ہے، آپ حیرت کریں گے کہ یہاں دیکھ کر کے کتنے سالوں تک حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا یہاں پر الگ الگ مطلب وہ مل نہیں رہے تھے. لیکن قدرت کا کمال ہے یہاں پر. اچھا، یہ جو میں نے آپ کو ایک پلر بنا ہوا دیکھا، ایک نشانی، یہاں پہ لوگ نام لکھتے ہیں. حالانکہ اوپر بورڈز لگے ہوئے ہیں، وہ پراپرلی لکھا ہوا ہے کہ نام لکھنا جو ہے وہ ممنوع ہے، منع ہے. لیکن ہر کسی کی اپنی وہ مینٹلٹی ہے، ہر کسی کا اپنا مزاج ہے. اینی ویز تو یہاں پہ جو ہے لوگ نام لکھ رہے ہیں. لوگوں کا یہی ماننا ہوتا ہے کہ جس کا نام لکھیں گے وہاں اس کی حاضری ہوگی. خیر، ہم آگے گئے اور یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے نفل پڑھے. اور یہاں پہ جو ہے وہ توبہ کے نفل پڑھنا بھی سنت ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہاں پہ توبہ کی تھی تو ان کی توبہ قبول ہوئی تھی. خیر، یہاں پہ تو جو مکہ اور مدینہ وہ پاک سرزمین ہے کہ یہاں پر کسی بھی جگہ آپ کوئی بھی دعا کریں گے تو قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے، آپ کسی ٹائم بھی دعا کرے قبول ہوتی ہیں. لیکن یہ جو کچھ اس طرح کی جگہیں ہوتی ہے جہاں ہمارے پیغمبروں کے قدم جو ہیں مبارک رکھے تھے، انہوں نے وہ ان کی حاضری یہاں پر تھی، تو ان جگہوں کی الگ ہی فضیلت ہوتی ہے. تو یہاں ڈیفینیٹلی ہر دعا ہی ہماری قبول ہوتی ہے. یہاں ہم بیٹھے، ہم نے نفل پڑھے اور جو ہے ہم نے بہت ساری دعائیں کی. اچھا، یہاں پہ میں نے جو فیل کیا وہ ایک قدرتی بات تھی کہ جیسے ہی دعا کے لیے آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ کو ہر بندہ یاد آتا ہے یہاں پر. ہم تو جب بھی دعا کر رہے تھے، ہمارے رشتہ دار، دوست، ایون دو ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے، ہم پوری امت کے لیے دعا کریں. تو ہم نے بہت ساری دعائیں کی. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ زیارتیں کروائے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو یہ چیزیں دیکھنا نصیب کریں. آمین ثم آمین. تو ہم نے ہر کسی کے لیے دعا کی. تو ٹریول تو بہت ہوتے ہیں، لیکن یہ لائف کا ایک خوبصورت ترین ٹریول ہے. تو یہاں پر ہم بیٹھے، نفل پڑھے، بہت ساری دعائیں کی اور جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو، ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہماری حاضری کو قبول کرے. تو یہ تھا جبل رحمت. تو جبل رحمت پہ حج کا یہاں پہ خطبہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ حاجی بیٹھتے ہیں جبل رحمت اور اوورال ہر جگہ. اس کے بعد ہمارا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا، تو ہم لوگ واپس بس پہ چلے گئے. بہت ساری گرمی تھی، بچوں کو آئس کریم دلائی اور جو ہے شیکس اور جوسز تو میں اپنے ساتھ ہی لائی تھی. وہ ہم بس میں بیٹھے تھوڑا ریلیکس ہوئے اور ہم نے کچھ کھایا پیا. اس کے بعد یہ مسجد ہے ایک، یہ بھی وہیں پر ہی ہے اور اس کا نام میں بھول گئی ہوں. اگر کسی کو آتا ہے تو پلیز کمنٹس میں اس کا نام لکھیے گا. یہ جو مسجد ہے یہ بھی پورا سال بند رہتی ہے اور سال میں ایک مرتبہ ہی اوپن ہوتی ہے. اس مسجد میں جو ہے وہ مغرب اور عشاء 2 نمازیں پڑھی جاتی ہیں حج والے دن، باقی پورا سال بند رہتی ہے.
تو جی مسجد نمرہ میں ظہر اور عصر کی نماز ہوتی ہے، اس مسجد میں مغرب اور عشاء کی نماز ہوتی ہے۔ تو باقی ٹائم یہ دونوں مسجد پورا سال بند ہوتی ہیں، صرف حج والے دن کھلتی ہیں۔ یہ آپ ہر طرف جو ہے وہ مینا کا میدان دیکھ رہے ہیں، یہاں پر جی حاجی حج والے دن آتے ہیں، اور ہر طرف جب ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی وائٹ سی چادر بچھی ہوئی ہے ہر جگہ۔ تو یہ جی ہر طرف ابھی تو خالی تھا، کیونکہ ابھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حج نہیں تھا، لیکن حج والے ٹائم جو ہے وہ یہاں پہ حاجی آتے ہیں۔ اچھا، یہ جو وائٹ کلر کے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جی مینا کے خیمے بنے ہوئے ہیں، یہاں پر حاجی آتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ یہ کوئی لاکھوں کے تعداد میں بنے ہوئے تھے خیمے۔ تو دور سے آپ جب دیکھیں گے تو یہ وائٹ ایک لیئر لگے گی، کیونکہ یہ حاجیوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ اچھا، یہاں پہ بہت ساری فیسلٹیز تھیں ہمیں نظر آئیں، جیسے ایمرجنسیز ہاسپٹل تھیں، ہر تھوڑی دیر بعد واش روم تھے، اور جو ہے یہ خیمے بنے ہوئے تھے، تو حاجیوں کے لیے بہت ساری سہولتیں بھی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک جگہ بھی ہمیں دکھائی لوگوں نے جہاں وہ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، وہ بھی بند ہوتی ہے، حج والے دن ہی وہ بھی کھلتی ہے، تو وہ ہم نے بھی باہر سے ہی دیکھی، وہ بند تھی جگہ۔ اچھا، یہ اگین آ گئے خیمے، اور اس کے بعد جی ایک یہ چھوٹا سا پہاڑ آیا، اور اس پہاڑ پہ جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قدم مبارک بنے ہوئے تھے۔ پھر اس پہ جو یہ چھوٹا سا گنبد بنا تھا، تاکہ ان کے جو قدم مبارک کے نشان ہے وہ سیف رہیں، اور سب کو جو ہے اچھا یہاں لوگ اوپر بھی جاتے ہیں، زیارت کر کے آتے ہیں، لیکن ہم نے یہیں سے ہی دیکھا۔ اس کے بعد جی یہ لاکھوں کے تعداد میں ہم نے جی وائٹ کلر کے خیمے دیکھے، یہ ابھی تک جو ہے عرفات کے میدان میں ہی ہیں ہم۔ پھر یہ عرفات اور مینا کے میدان سے ہم جائیں گے جی باہر جا کر جو ہے ہم آگے کی زیارت کریں گے۔ تو یہ جی ہم جو ہے وہ یہاں سے باہر نکل رہے ہیں۔ باہر آنے کے بعد کافی جو ہے کلومیٹر کے بعد یہ ایک پہاڑ نظر آیا، یہاں پہ تھی جی غار حرا۔ وہ دور سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں چیٹیوں کی طرح اوپر چڑھ رہے ہیں، یہ جی غار حرا ہے۔ غار حرا پہ جو ہے وہ لوگ اوپر بھی جاتے ہیں، پورا دن لگ جاتا ہے، جس کو جانا ہو وہ جا سکتا ہے، راستے بنے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے دور سے ہی دیکھا، لیکن انشاءاللہ ایک دن ہم ضرور جائیں گے۔ تو یہ جی غار حرا کی دور سے ہی آپ زیارت کریں۔ اس کے بعد جی ہم آگے چلے گئے تو حرم کے پاس ہی جنت المالا کے نام سے قبرستان آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یہ ہے جی جنت مالا کا قبرستان۔ یہاں لیڈیز کا جانا ممنوع ہے، مرد حضرات جاتے ہیں، لیکن ہم نے جو ہے وہ باہر سے ہی اس کی زیارت کی، اور ہم نے باہر سے ہی دیکھا اس کو۔ یہ ہے جی جنت مالا، مطلب وہ دو سیکشن میں بنا ہوا، ایک جو پہلے تھا، ایک یہ۔ اس کے بعد یہ آپ کلاک ٹاور میں ٹائم دیکھیں، 11 ہو رہے تھے۔ زیارتیں وغیرہ کرنے کے بعد ہم واپس آ گئے۔ ابھی 12:30 بجے یہاں پہ جو ہے وہ ظہر کی نماز ہوگی، تب تک ہم یہاں کبوتر چوک پہ بیٹھے، بچوں نے کبوتروں کو دانہ دیا۔ کبوتر چوک پہ ایک بڑی ہی جو ہے وہ رونق لگی ہوتی ہے، کبوتر بالکل آپ کے ارد گرد گھومتے ہیں، قریب آتے ہیں آپ کے، اور یہاں ان کو دانہ دینے میں اور ان کے ساتھ بچوں کو کھیلنے میں وہ بہت ہی مزہ آ رہا تھا بچوں کو۔ پھر جی یہاں ہم کافی دیر بیٹھے، کیونکہ ابھی ظہر نماز پڑھنے کے بعد ہی ہم ہوٹل جائیں گے، ورنہ ہماری نماز مس ہو جائے گی۔ تو یہاں بچے جو ہیں وہ دانہ دے رہے ہیں کبوتروں کو۔ اچھا، یہاں پہ جی ایک بندہ تھا، وہ بار بار آمنہ کو کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ پکچر نکالو، لیکن وہ آمنہ اس کو لفٹ ہی نہیں کرا رہی تھی، کیونکہ بہت موڈی ہے، یہ کم بات کرتی ہے لوگوں سے۔ اس بندے نے کافی ٹرائی کیا کہ وہ بچی میرے ساتھ پکچر نکالے، لیکن بچی بہت موڈی ہے جی بھائی۔ اس کے بعد جو ہے یہ یہاں پہ جو ہے ابھی ہم جائیں گے ظہر نماز پڑھنے۔ یہاں پہ ہم نے پڑھ لی ہے۔ ظہر نماز پڑھنے کے بعد جو ہے یہ آب زمزم ہر جگہ میں گھماتی رہتی ہوں اپنے ساتھ۔ یہاں پہ پاکستانی ہوٹل پہ آئے، ہم نے لنچ کیا۔ لنچ کرنے کے بعد بچوں کو میں ہوٹل لے کے جاؤں گی جی۔ لنچ میرے بچے جو ہیں وہ سالن ہی کھاتے ہیں چکن کا، تو ہم ہر جگہ اسی چیز کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ بچوں نے لنچ کیا، لنچ کرنے کے بعد میں ان کو ہوٹل لے کے جاؤں گی، 1-2 گھنٹہ ان کو ریسٹ کرواؤں گی۔ پھر ایز روٹین جس طرح میں جاتی ہوں حرم میں، عصر مغرب عشاء 3 ٹائم میں بچوں کے ساتھ حرم میں چلی جاتی ہوں، اور عشاء نماز پڑھنے کے بعد ہی ہم باہر نکلتے ہیں۔ تو جی یہ تھا آج کا ولاگ۔ تھینکس فار